الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے اور میرے شوہر ایک تعویذ لے کر آئے ہیں اور مجھ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ یہ تعویذ میں گلے میں ڈال لوں تاکہ اولاد مل جائے۔ میری ساس بھی زور دے رہی ہیں اور اس معاملے میں میرے اوپر کافی پریشر ہے، تو مجھے بتایا جائے کہ میں کیا کروں۔ تو گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو اور آپ جیسی ہماری دیگر مسلمان بہنوں کو نیک اولاد عنایت فرمائے۔ دوسرے نمبر پہ یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ اولاد نہ ملنے پہ ہم دیکھیں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی جانب کہ انہوں نے اولاد لینے کے لیے کیا کیا۔ کیا انہوں نے اولاد لینے کے لیے اللہ کا کلام لکھ کر، دعائیں لکھ کر اپنے گلے میں لٹکائیں یا اپنی بیگم کے گلے میں تعویذ باندھے؟ تو جواب اس کا یہ ہوگا کہ ان سے ایسی کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہے۔ ان سے یہ ثابت ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ رب العزت کو پکارا کرتے تھے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ ربی ہب لی من الصالحین، کہ اے میرے رب مجھے نیک اولاد عنایت فرما۔ اور جناب زکریا علیہ السلام کہتے ہیں ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، کہ اے میرے رب مجھے اپنی طرف سے پاک اولاد عنایت فرما، یقیناً تو ہی دعائیں سننے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے بار بار یہ دعائیں کرنا، یہ اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتا ہے، اور بار بار دعا کریں گے تو یہ لکھا جائے گا کہ آپ نے بار بار اللہ کی عبادت کی ہے، اس پہ اجر و ثواب ملے گا، اس پہ نیکیاں ملیں گی، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، اللہ کے سامنے رونے کا موقع ملے گا، اللہ کی منت کرنے کا موقع ملے گا، اللہ کے سامنے اپنی التجائیں رکھنے کا موقع ملے گا۔ تو اس میں اپنا ہی ایک لطف ہے، یہ ایک سعادت ہے، اور اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندے اللہ کو بار بار پکاریں، اللہ سے بار بار مانگیں، اللہ سے بار بار التجائیں کریں۔ جہاں تک تعلق ہے اس چیز کا کہ آپ کوئی قرآنی آیت لکھ کر یا کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا لکھ کر گلے میں لٹکا لیں، تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ چیز قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ثابت نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی صحابی سے یہ کہا ہو کہ دوسرے صحابی کو تعویذ لکھ کر دے دو تاکہ وہ گلے میں لٹکا لیں۔ یہ تو ثابت ہے کہ آپ نے صحابہ سے کہا کہ اس صحابی کو میری حدیثیں لکھ کر دے دو، یعنی کہ مطالعہ کے لیے، حدیثیں یاد کرنے کے لیے، رہنمائی کے لیے۔ لیکن یہ آپ نے کبھی کہا ہو کہ اس صحابی کو یہ تعویذ لکھ کر دے دو، یہ آیت لکھ کر دے دو تاکہ گلے میں لٹکا لے، بازو میں باندھ لے، تو یہ چیز آپ سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے برعکس یہ ثابت ہے کہ امام احمد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 صحابی آئے آپ کی بیعت کرنے کے لیے، آپ کے ہاتھوں پہ مسلمان ہونے کے لیے۔ آپ نے 9 سے بیعت لے لی، 10ویں سے بیعت نہیں لی۔ آپ سے کہا کہ آپ اس سے بیعت کیوں نہیں لیتے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ اس نے تعویذ باندھا ہوا ہے۔ تو اس نے تعویذ اتار کر پھینک دیا، پھر آپ نے اس سے بیعت لی، اسے مسلمان کیا، اور فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، کہ جو تعویذ لٹکائے گا وہ شرک کرے گا۔ اگر تعویذ میں قرآنی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی دعائیں ہیں، تو ہم اسے شرک نہیں کہیں گے، لیکن اس کے بارے میں یہ ضرور کہیں گے کہ یہ عمل چونکہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، اس لیے غلط ہے، اس سے دور رہنا چاہیے۔ اور اگر تعویذ میں الٹی سیدھی لکیریں ہیں، عجیب و غریب ہندسے ہیں، الگ الگ سے حروف ہیں، الو کی کھوپڑی بنی ہوئی ہے، اس قسم کی صورتحال ہے، تو یہ وہ تعویذ ہے جس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ انسان کو کفر و شرک کے دائرے میں داخل کر دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے مانگنے کے لیے وہی انداز اختیار کریں جو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا تھا، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تو میں اپنی بہن سے درخواست کروں گا کہ وہ اس سلسلے میں اللہ سے دعائیں کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، تہجد کے ٹائم اللہ سے مانگیں، اور یہی کچھ اپنے شوہر کو سکھائیں، اپنے شوہر کو بتائیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم وہی انداز اختیار کریں جو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام نے اختیار کیا تھا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت
ان کے شوہر کو بھی ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ اس بہن کو نیک اولاد عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔